بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کو یوٹیوب کے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کسی بھی قسم کا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کسی وظیفے کے بارے میں یا کوئی دعا پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے اپنا کمنٹ درج کیجئے، ہم لازماً اس کا جواب دیں گے۔ اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ تمام معلومات اس ویڈیو سے حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ دوستو، ہمیں بہت سے میسج موصول ہوئے کہ ہم وظیفہ بنائیں امتحانات میں زیادہ سے زیادہ نمبر لینے پر۔ تو آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس کا عنوان ہے کہ وہ کون سا وظیفہ ہے جس کے ذریعے ہم امتحانات میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ امتحانات میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے آپ کی پریپریشن، آپ کی تیاری جو آپ نے امتحانات کے لیے کی تھی۔ یعنی کہ اگر آپ نے امتحانات اچھے سے پڑھ کر دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی منشا آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے اچھے نمبر آنے سے آپ کو لانے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کے امتحانات کا رزلٹ قریب ہو تو روحانی امداد کے لیے آپ کے سامنے آج ایک وظیفہ رکھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے امتحانات میں نمبر بہت ہی اچھے آئیں گے۔ تو یہ وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے یہ نماز کے ساتھ وظیفہ ہے کہ جب آپ نماز مکمل کر لیں، کوئی بھی نماز ہے، آپ نے یہ پانچوں نمازوں کے بعد دہرانا ہے دن میں۔ یعنی کہ آپ جب بھی کوئی نماز پڑھ لیں، نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے ایک اضافی سجدہ کرنا ہے، اور اس سجدے سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ وہ کوئی بھی درود ہو سکتا ہے، درود ابراہیمی ہو سکتا ہے یا صلوات ہو سکتی ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کے آپ نے سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ اور اس میں جو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے تو آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 21 مرتبہ دہرانا ہے۔ یعنی کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایاک پہ پہنچیں تو آپ نے ایاک سے لے کے نستعین تک اس فقرے کو آپ نے 21 مرتبہ دہرانا ہے۔ جب آپ اسے 21 مرتبہ ریپیٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو آگے مکمل کر دینا ہے۔ یہ آپ نے ہر نماز کے بعد سجدے میں جا کے پڑھنا ہے، اور آپ نے سجدے سے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اور درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھیں تو وہ زیادہ افضل ہے، اس کی فضیلت تمام درودوں سے زیادہ ہے۔ تو یہ جو وظیفہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا، اسے میکسیمم زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ لگیں گے، لیکن اس کی افادیت، اس کی برکت بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی آپ اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے امتحانات دے کر رزلٹ سے پہلے جب آپ پانچوں نمازیں پڑھنی ہیں دن میں، کیونکہ جتنی آپ نمازیں زیادہ پڑھیں گے اتنے ہی فضائل آپ کو، اتنی ہی اللہ کی برکتیں آپ کے ساتھ زیادہ شامل ہوں گی۔ تو آپ نے ہر نماز کے بعد ایک سجدہ کرنا ہے، اس سجدے سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور اس سجدے کے بعد بھی آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس سجدے کے اندر آپ نے کیا پڑھنا ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو آپ نے اس فقرے کو ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے اسے 21 مرتبہ دہرانا ہے۔ جب آپ اسے 21 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے آگے سورہ فاتحہ کو آخر تک مکمل کر لینا ہے، اور اس کے بعد یعنی کہ آپ نے سجدے سے اٹھ جانا ہے اور درود شریف پڑھنا ہے۔ اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے جو بھی دعا مانگنی ہے امتحانات میں زیادہ نمبر کے لیے خصوصی طور پہ، تو آپ نے وہ اپنی دعا مکمل کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔
مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر کوئی ابھی سوالات آپ کے موجود ہیں اس عنوان کے متعلق یا کسی اور عنوان کے متعلق، یا آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے اپنا کومنٹ درج کیجئے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔